والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب المساهلة في المعاملة. الفصل الأول. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاری او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے درس کے لیے مشکات شریف سے باب المساہلۃ فی المعاملہ کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی لین دین میں، خرید و فروخت میں، اپنے حقوق کے مطالبے میں، حقوق کی ادائیگی میں سہولت کا معاملہ برتنا، نرمی کا معاملہ برتنا. اس سلسلے میں چند روایات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جب وہ ناپ کر یا تول کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب اسے دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں تو اس کے اندر کمی کرتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، کم کر کے تولتے ہیں. ان کے لیے قرآن پاک کے اندر ہلاکت اور بربادی کی بد دعا دی گئی ہے. ذریعہ معاش ہر انسان کی یہ ایک ضرورت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن انسان ہے، اس کے ساتھ کچھ ضرورتیں وابستہ ہیں. ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے یہ اپنے معاش کو کمانے کے لیے محتاج ہے. اب ذریعہ معاش چاہے جو بھی اختیار کرے، چاہے اس کے لیے مزدوری کرے، چاہے اس کے لیے تجارت کرے، چاہے اجارہ یعنی کرایہ پر کوئی چیز جیسے گاڑی وغیرہ چلوائے یا کاشتکاری کرے، جو بھی ذریعہ اختیار کرے، مقصد معاش کا حصول ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، جو ہماری بیوی ہے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بوڑھے والدین ہیں، ہمارے نادار رشتہ دار ہیں، تو ان کے لیے کما کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں دو چیز ہے، ایک تو نیت ہماری صحیح ہو اور دوسرے طریقہ کار صحیح ہو. حدیث سے فرمایا گیا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس کو کما کے حاصل کرنا یہ ایک فریضہ ہے، لیکن دوسرے فریضوں کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے فرائض جو اللہ کی طرف سے بندے کو اوپر عائد ہیں، ان کو تو ادا کرنا نمبر 1 پر ضروری ہے. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے حلال کمائی کا طلب کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان فرائض کا ادا کرنے کے بعد. اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نیت ہماری صحیح ہو، دوسرے طریقہ کار ہمارا صحیح ہو. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، عمل کے اندر خرابی آ سکتی ہے، لیکن نیت ایسی چیز ہے اس کو آدمی کسی کو دکھلا نہیں سکتا. اس لیے نیت کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے، تو نیت اس کے عمل سے بہرحال بہتر ہوا کرتی ہے. نیت کی بنیاد پر بندہ بہت سارے اجر کو حاصل کر لیا کرتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دین کی دولت سے بھی نوازا ہے، علم اس کو دیا ہے اور وہ دین کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے، مالی وسعت سے نوازا ہے، خوشحال بنایا ہے. چنانچہ وہ اپنے علم کی روشنی میں وہ خود بھی دین پر چلتا ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے،
اور اللہ نے اس مال کو جو اسے عطا فرمایا ہے اس کو مسلط کر دیا خرچ کرنے کے اوپر۔ گویا اس کی یہی ڈیوٹی ہے کہ خیر کے مواقع میں اور دین کے جو کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ان میں خرچ کرنا کو گویا کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی بنا دی ہے، ذمہ داری بنا دی ہے، اس کو مسلط کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے علم کی روشنی میں اپنے مال کو کما کر کے اس مال کو خیر کے کاموں کے اندر وہ خرچ کرتا ہے اور آخرت کے درجات کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا و قرب کو حاصل کرتا ہے۔ کہ یہ سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہتر آدمی ہے کہ مال بھی اللہ نے اس کو دیا، علم بھی دیا، علم کے تقاضے کو پورے کرتا ہے کہ اس علم کی روشنی میں صحیح سے عمل کرتا ہے، دین کے سارے کاموں کو انجام دیتا ہے اور اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنا رہا ہے۔ فرمایا دوسرا قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا، علم نہیں دیا، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے لیکن مال ہے اور مال کو اللہ خرچ کر رہا ہے، مال کو اڑا رہا ہے۔ نہ تو وہ کمانے کے اندر اس بات کی احتیاط کرتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھ لیں کہ ذریعہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، اور نہ خرچ کرنے میں اس کا اہتمام کرتا ہے کہ میں جائز مواقع میں مباح کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہوں کہ میں اپنی عیاشی کے اندر اور اپنے مال کو اڑا رہا ہوں۔ تو وہ بے دریغ مال کو خرچ کر رہا ہے جس میں شریعت کے احکام میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ دوسری قسم کا آدمی قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے لن تزول قدمہ ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن جب تک کہ 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے متعلق سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا، کیسے کمایا، تمہارا ذریعہ کیا تھا، وسائل کیا تھے، جائز تھا کہ ناجائز تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا فیما انفقہ، اور خرچ کہاں کیا، خرچ کہاں کیا۔ جو کچھ دنیا میں کر کے گیا ہوگا وہ سارا ریکارڈ سامنے ہوگا، رٹی رٹائی بات وہاں پر زبان پر نہیں آئے گی، جو کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے ایک ایک پیسہ کمانے کے اندر ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اس کو تم نے کس طریقے سے کمایا ہے، جائز طریقے سے کہ ناجائز طریقے سے، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا۔ اسی طریقے سے خرچ کہاں کیا اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ فرمایا تیسری قسم کا آدمی وہ ہے، ذرا اس میں وہ چوک ہو گئی، دوسری قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا۔ پہلے قسم کا آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، تو علم کی روشنی میں مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، حاصل کرنے میں بھی خرچ کرنے میں بھی۔ دوسری قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا۔ وہ اس آدمی کو دیکھ کر جس کو اللہ نے مال بھی دیا علم بھی دیا ہے اور وہ مال خیر کے مواقع میں خرچ کر کر کے اپنی آخرت کو کما رہا ہے، اس کو رشک ہو رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔ اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کو خیر کے مواقع میں خرچ کرتا۔ اور اس کی پکی اور سچی نیت، اس کا عزم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی سچی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بغیر خرچ کیے اس کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو پہلے قسم کے آدمی کو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی بنیاد پر عطا فرما رہے ہیں۔ کا تیسرا قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم نہیں دیا لیکن مال دیا ہے، اور اس علم کی نہ ہونے کی وجہ سے، دینداری کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمانے کے اندر بھی احتیاط نہیں کرتا جائز اور ناجائز کی، اور خرچ کرنے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے میں جہاں خرچ کر رہا ہوں یہ مباح ہے، جائز ہے کہ ناجائز۔ تو فرمایا یہ بدترین قسم کا آدمی ہے، یہ بدترین قسم کا آدمی ہے۔ اور چوتھا قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، لیکن وہ تیسرے قسم کے آدمی کو دیکھ کر رال ٹپکا رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے میں اپنے مال کو اڑاتا اور میں اس سے عیاشی کرتا۔ صرف نیت کی بنیاد کے اوپر، یعنی کوئی گناہ کا خیال دل کے اندر آئے اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ نیکی کا خیال آئے اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن گناہ کا خیال آئے، ارادہ پیدا ہو جائے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے
سارے وسائل اور اسباب اختیار کرے لیکن اس کو عمل میں نہ لائے، گناہ کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد اور اس کے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کو عمل میں نہ لائے تو اس پر اسے گرفت ہوگی۔ تو یہ چوتھا قسم کا آدمی جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے اور وہ رش کرتا ہے اور رال ٹپکاتا ہے کہ تیسرے قسم کے آدمی کے اوپر اس کی طرح مال ہوتا میرے پاس تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا، تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس خرچ کرنے والے کو اور عیاشی کرنے والے کو گناہ ہوگا۔ تو نیت کی بنیاد پر آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ ہیں، تجارت کرتے ہیں، ذریعہ معاش کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں تجارت کے اندر۔ ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے تجارت آپ نے کی اور آپ نے مثالی تجارت کی ہے۔ اس تجارت میں کیا ہے؟ پوری راستہ بازی، پوری امانت داری، پوری سچائی۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑوں کی تجارت کی تھی، کسی کپڑے کے اندر کوئی عیب تھا تو آپ کے ساتھ جو غلام میسرہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی خریدار اس کپڑے کو خریدنے کے لیے آئے تو اس عیب کو دکھلا کر تب اسے فروخت کرنا کہ دیکھو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اس کے باوجود اگر تمہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، منظور ہے۔ تو عیب کو چھپانا نہیں ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف سے آپ کو گزر ہوا مدینے کے، تو وہاں گیہوں کا ایک ڈھیر تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، جب نکالا تو اس کے گیہوں اودا تھا، بھیگا ہوا تھا اور اوپر کا سوکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس کے مالک سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ اوپر تو سوکھا ہوا ہے، اندر بھیگا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پورا ڈھیر بھیگ گیا اور بعد میں اوپر کا سوکھ گیا، اندر کی بھیگا رہ گیا۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ دھوکہ دینا نہیں ہے۔ آپ نے جو تجارت کی ہے پوری صفائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اللہ نے خوب نفع عطا فرمایا۔ تو ایک تو ہماری نیت صحیح ہو، ہم تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمارے ذمے، ہماری بیوی، ہمارے چھوٹے بچے، ہمارے بوڑھے والدین، ہمارے نادار رشتہ دار، ان کو ہمارے ذمے کیا ہے اور کما کر کے ان کی ضرورت پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ کی اس حکم کی تعمیل میں تجارت کر رہے ہیں۔ مال کمانا یہ ہمارا مقصد نہ ہو، ہمارا مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل ہو۔ ضرورت تو ہماری تب بھی پوری ہوگی۔ جیسے ایک آدمی بھینس خریدتا ہے تو بھینس گوبر حاصل کرنے کے لیے نہیں خریدتا، بھینس دودھ حاصل کرنے کے لیے خریدتا ہے، گوبر تو پھر بھی ملے گا۔ ایک اللہ والے اپنے ایک مرید کے گھر گئے، تو جب اس کے گھر گئے تو کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں روشن دان تھا۔ پوچھا بھی روشن دان یہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کہ حضرت اس لیے تاکہ ہوا روشنی آتی رہے، ہوا روشنی آتی رہے، یہ مقصد بھی ہوا ہے، ہوا پاس ہوتی رہے، تازی ہوتی رہے۔ تو اللہ کے بندے اگر یہ نیت کر لیتے کہ جاڑے کے موسم میں جب کمرے بند رہتے ہیں اور اذان کی آواز کمرے بند ہونے کی وجہ سے نہیں آتی تو اس روشن دان سے وہ اذان کی آواز آئے، ہوا روشنی تب بھی ملتی تمہیں، تو نیت ہمیشہ اونچی رکھنی چاہیے۔ تو ہم تجارت کیوں کریں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ پاکیزہ روزی کا کمانا یہ بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ لیکن یہ فضیلت، یہ اجر کب حاصل ہوگا؟ جو ہم تجارت کے ساتھ ساتھ دوسرے فرائض کو اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ کوئی آدمی نماز چھوڑ کر اگر روزی کمائے گا اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک تو نیت، دوسرے طریقہ کار ہمارا صحیح ہونا چاہیے کہ شریعت نے جو تجارت کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہم تجارت کریں۔ ہم نہ تو جھوٹ بولیں، نہ کسی کو دھوکہ دیں، نہ ہم وعدہ خلافی کریں، نہ کسی کی حق تلفی کریں، نہ کسی کی کٹوتی کریں۔ جس کا جو حق ہے اس کو پورا دیا جائے۔ تو کیا ہوگا؟ حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے ایسے تاجر کی، التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اسی کے اندر روایت آ رہی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ
کہ جو تاجر راست بازی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اتنا اونچا مرتبہ کیوں؟ کاشتکار ایک بار بیج ڈال دیتا ہے کھیت کے اندر یا مالی درخت لگا دیتا ہے، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑی تو پانی دے دیا، کبھی کھاد دے دیا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کوئی ایسے مواقع نہیں آتے ہیں کہ آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن جب آدمی تجارت کرتا ہے تو قدم قدم پر ایسے مواقع آتے ہیں کہ ذرا سا جھوٹ بول دیا، کچھ مال زیادہ آ گیا، دھوکہ دے دیا، مال زیادہ آ گیا، کسی کا حق تلفی کر لی، اپنا مال کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو قدم قدم پر ایسے مواقع آتے ہیں، اور قدم قدم پر جب یہ شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر کے ان چیزوں سے بچتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کے حق تلفی کرتا ہے، تو یہ اپنا بظاہر نقصان کر رہا ہے۔ تو قدم قدم پر یہ اپنی نفس کشی کر رہا ہے، اپنے نفس کو قتل کر رہا ہے، اپنی خواہش کو قتل کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر اس کا وہ مقام ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو تاجر اپنی تجارت راست بازی اور امانت داری کے ساتھ کرے گا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے تجارت ایسے نہیں کی تو وہ وعید بھی ہے حدیث کے اندر، فرمایا گیا ان عبیدہ ابن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبید ابن رفاع رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال التجار یحشرون یوم القیامت فجارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تاجر برادری، تاجر لوگ قیامت کے دن نافرمانوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ جو فاجر لوگ ہیں، جو بدعہدی کرنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ الا من اتقى وبر وصدق۔ ہاں، وہ تاجر اس سے مستثنا ہیں جو اپنی تجارت اس طرح کرے کہ تجارت کے اندر پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کے حکم عدولی سے بچنا، تجارت کے اندر جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا، حکم عدولی سے بچنا۔ تو اپنی تجارت کے اندر وہ پرہیزگاری کو اختیار کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ناحق پریشان نہ کرے، وبرّ وصدق، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، کسی کو دھتکارے نہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہے، اچھا سلوک کرے، وصدق، اور اس میں راستہ بازی اختیار کرے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ تو اگر اس کا اہتمام کریں گے تو وہ مقام ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ وعید بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پہلے جو روایت شروع میں پڑھی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے شخص کے اوپر جو نرمی اور سہولت کا معاملہ کرنے والا ہو، اپنے معاملات کے اندر، لین دین کے اندر نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جب اپنا مال فروخت کرے تب بھی، جب کوئی مال خریدے تو بھی، اور جب کسی تقاضا کرے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تو بھی۔ اس میں کوئی خاص اجر متعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا دے رہے ہیں، کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو رحم کرے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، روئے زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اگر ہم اس طریقے سے تجارت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ بیچنے کے وقت آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے مال کی خوبی بیان کرتا ہے، جس درجے کا مال ہوتا ہے اس سے زیادہ، یہ تو ایسا ہے آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، اور فلاں اور ڈھیکاں نہیں، جو بات ہے اسی کو بتانا چاہیے۔ بہت زیادہ اس میں کھینچتان نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیچتے وقت نرمی کا معاملہ، اگر خریدار کچھ کم کرائے گنجائش ہے تو آپ کم کر دو،
نرمی کا کوئی چیز متعین نہیں ہوتی ہے، بس اس معاملے کے نرمی اور ملائمت ہونی چاہیے۔ وَإِذَا اشْتَرَىٰ، جب خریدے، یہ نہیں کہ بالکل ان کو پورا نچوڑ لیں، نہیں اتنے کا نہیں اتنے کا لیں گے، تھوڑا نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ نرمی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور ہم اللہ کے رسول کی دعا کو حاصل کر سکیں گے۔ وہی اقتضا، اسی طریقے سے وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا اور ہم کو ہماری پیمنٹ نہیں مل رہی ہے، ہمارا مال نہیں، ہمارا پیسہ نہیں مل رہا ہے، اب اس کے جرگے پڑ گئے، اب اس پر سختی کرنا نرمی کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے حق کا مطالبہ کیجئے لیکن تھوڑا نرمی کو روا رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو بھی ملے گی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما اعلم قيل له انظر قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا واجازيهم فانزل المؤسر واتجاوز عن المعسر فادخل الله الجنه متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے یعنی گزشتہ قوموں میں، گزشتہ امت کے اندر ایک شخص تھا، جب اس کے موت کا وقت آیا تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ فقیل له، تو اس سے پوچھا گیا، یا ملک الموت نے پوچھا یا کسی اور فرشتے نے، هل عملت من خیر، یہ بتاؤ کبھی تم نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، تم نے کبھی کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جس کی زندگی میں بظاہر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، بظاہر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، تو اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو فرشتے اسے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ کبھی تم نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ اب علماء کرام اس کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کا موقع یا تو موت کے وقت، موت سے پہلے ملک الموت اس سے سوال کرتے ہیں، یا یہ سوال اس سے قبر میں کیا جاتا ہے، یا یہ سوال آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا اور اس کی خبر ہی دی جا رہی ہے کہ جب آخرت میں پیشی ہوگی تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال یہ بتاؤ تم نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے؟ قال ما اعلم، وہ کہے گا مجھے معلوم تو نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، کوئی دین کا کام، کوئی نیک کام کیا ہے۔ قیل له انظر، تو پھر اس سے کہا جائے گا ذرا غور کر لو، یاد کرو، غور کرو، شاید کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو۔ قال ما اعلم شیئا، تب وہ کہے گا مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے، غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، ہاں یہ بات ہے کہ دنیا میں میری تجارت تھی اور میں لوگوں کے ساتھ لین دین کیا کرتا تھا، خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا، وَأُجَازِيهِمْ، تو میں ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتا تھا، فَأُنزِلُ الْمُؤْسِرَ، تو جو خوشحال ہوتا تھا، جس کو کے پاس وسعت ہوتی تھی اور اس کے پاس میرا بقایا ہوتا تھا، اگر وہ مجھ سے مہلت مانگتا تو میں مہلت دے دیتا تھا۔ یعنی جتنے لوگ میرے بقایا دار تھے ان میں دو کیٹیگری کے لوگ تھے، کچھ لوگ تو وہ تھے جو دینے کی پوزیشن میں تھے اور کچھ وہ تھے جو نادار تھے، دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے اس وقت میں۔ تو جو دینے کی پوزیشن میں تھے اگر وہ بھی مجھ سے کچھ مہلت مانگتے تھے تو میں انہیں مہلت دے دیا کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہی نرمی، یہی نرمی ہے، یہی سہولت ہے، اس میں کیا لگا آدمی کا؟ تو اگر دینے کی پوزیشن میں رہنے والا شخص بھی مجھ سے مہلت مانگتا تھا تو میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ فَأُنزِلُ الْمُؤْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، جو تنگ دست ہوتا تھا، جو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تھا، میں اس سے درگزر کر دیا کرتا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، یا تو پورا معاف کر دیتا تھا یا کہ جتنا وہ دے سکتا تھا تو اس کو لے لیتا، باقی معاف کر دیا کرتا تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ نرمی و سہولت کا معاملہ کرتا تھا۔ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر جنت اس کو داخل فرما دیا۔ اب سوچئے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے اس کو اس کی زندگی میں کوئی نیک عمل ایسا تھا ہی نہیں جس کو وہ خود پیش کرے اور بتائے کہ ہاں میں نے یہ نیک کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، سوائے اس کے
تو یہ کتنی بڑی دولت ہے ہم تاجروں کے پاس کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی تجارت کے اندر اس دولت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہماری دنیا کا نقصان بھلے ہو جائے لیکن یہ کتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھ آ رہی ہے. تو کوئی عمل نہیں تھا، صرف درگزر کرنا. اللہ کو بہت پسند ہے. شاید کل ہی درس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار آپ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من اذا قدر غفرا، کہ جب آدمی قابو پا لے تو قابو پانے کے باوجود انتقام نہ لے بلکہ معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ کو بہت پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. بندے جب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو اس کو پسند کرتا ہے، یار تو مجھے معاف کر دے. تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے علاوہ کوئی عمل اس کی زندگی کے اندر نہیں تھا. اسی بنیاد پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. چند اور روایتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، کہ جس کو یہ بات پسند ہو، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے اس کو نجات دے دے. غالباً دوسرے دن وہ تفصیلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی جس میں قیامت کی سختی سے پریشان ہو کر لوگ ایک وفد بنا کر، ڈیلیگیشن بنا کر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت پہ جائیں گے کہ چاہے ہمارا جو بھی انجام ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمارا کم سے کم حساب کتاب تو شروع ہو جائے، ہم یہاں کی سختی اور ہولناکی سے تو بچ جائیں. تو جس کو یہ بات پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی سے اس کو نجات دے دیں، فل یونفس عن معسر او یضع عنہ، اس کو چاہیے کہ اگر اس کا بقایا کسی تنگ دست آدمی کے اوپر ہے تو اس کو چھوٹ دے دے، اس کو نرمی کے ساتھ پیش آئے، اس کو سہولت دے دے، یا ایک کو سب اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے. اب ہمارے ایسے بقایا دار جن کے اوپر ہمارا بقایا ہے، اگر واقعتاً وہ تنگ دست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمارا چاہے جتنا مال بھی ہو اللہ بہت دے گا، لیکن اس بشارت کو سامنے رکھ کر اگر آدمی اس حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اس کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تمہارے پاس ہوگا تب دے دینا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، یا سب ہی معاف کر دے، یا یہ کہ ٹھیک ہے جتنا تم دے سکتے ہو اتنا دے دو باقی معاف کر دے، یہ اس کو بشارت دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے سختی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تجارت ہم بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہمارے سامنے یہ باتیں ہوتی؟ ایک مومن کی شان ایمان یہی ہے. صحابہ کرام اور ہمارے دوران فرق یہ ہے، وہ نیکیوں کا حریص ہوا کرتے تھے، نیکیوں کا حریص ہوا کرتے تھے. آواز لگتی تھی کہ بھئی اللہ کے راستے میں لے کر کے آؤ، چندہ دو، پاس میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے. اب جاتے ہیں، جا کر کے محنت مزدوری کرتے ہیں. اس زمانے میں، اس وقت میں محنت مزدوری کیا تھی کہ باغ کے اندر پانی سے باغ کو سینچنا، کنویں سے ڈول لا کر پانی کھینچنا اور باغ میں دینا. اب گئے باغ میں، اب کچھ کھجور لے کر کے آئے اور لا کر چندہ میں پیش کر دیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، چندہ دینے کے لیے، خیر کے مواقع میں خرچ کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں، ہمارے سامنے بھی مواقع آتے ہیں، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہوگی کہ ان مواقع کو ہم کیش کرا لیں. لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں وہ بات رہتی نہیں ہے، استحضار نہیں ہوتا، اس لیے ہم رہ جاتے ہیں، چوک جاتے ہیں. دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضاه فاقلز له. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی کوئی تجارت تو تھی نہیں نبوت کے بعد، تو اب جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اپنے علاقے سے آپ کے پاس آتے تھے تو وہ ضرورت مند بھی ہوتے تھے، تو آپ ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیا کرتے تھے. تو اب کہاں سے پوری کریں؟ تو قرض لے لیا کرتے تھے، اور عام طور پر یہودی ساہوکار تھے، ان سے ہی آپ قرض لیا کرتے تھے. تو کسی نے قرض لیا ہوگا، جب اس کے دینے کا وقت آ گیا تو اس نے آ کر آپ سے تقاضا کیا، اور تقاضا کرنے میں اس نے گستاخی کی اور سختی کا معاملہ کیا. ایک معاملہ تو وہ یہودی عالم حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
انہوں نے خود پیشکش کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے سہولت حاصل ہے، میرے پاس مال بہت ہے، آپ کو جب چاہا کرے آپ مجھ سے قرض لے لیا کریں۔ تو آپ نے اس سے قرض لیا تھا، ابھی قرض ادا کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، چند دن باقی تھے کہ وہ آیا آپ کی خدمت میں، صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، جیسے ہمارے معاشرے کو اندر ہوتا ہے تم بہت نادینیاں ہو اور تم دینا نہیں چاہتے ہو، بےایمانی کرنا چاہتے ہو، اس طرح ہی اس نے کچھ باتیں صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ سے کہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھیں لال پیلی ہو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپے سے باہر ہو گئی کہ یہ یہودی اللہ کے رسول کو ہماری موجودگی میں یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ آپ نے ان کو منع کیا کہ عمر جاؤ، ان کا جو حق ہے ان کو دے دو۔ وہ کھلیان سے کھجور کی ایک مقدار تھی اور کہا ان کو اتنی مقدار میں اور زیادہ دو، جو تم نے آنکھیں لال پیلی کی ان کو سخت سست کہا۔ حضور کا حکم تھا، چونچرا کر نہیں سکتے تھے، گئے اور جا کر وہ پورا کھجور ناپ کر کے ان کو دیا۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تو عمر مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہ میں زید ابن دسنا یہودیوں کا عالم، میں نے تورات کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات میں نے دیکھی تھی وہ سب کی سب میں نے آپ کے اندر پائی ہے، ایک صفت رہ گئی تھی، میں اس کا تجربہ کرنے کے لیے کچھ جو میں نے کیا وہ کیا ہے کہ آپ کا حلم آپ کے غصے کے اوپر حاوی اور بھاری ہوگا، آپ غصے میں نہیں آئیں گے۔ اب سوچئے کسی ایسی شخصیت کو اس طریقے سے مجمع کے سامنے ذلیل کیا جائے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور تم گواہ رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گئے اس چیز کو دیکھ کر کے، ان کا مقصد اس کا تجربہ کرنا تھا۔ یہ دوسری روایت ہے، اس نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اپنے حق کا تقاضا کرنے کے لیے، جو قرض دیا ہوگا یا جو بھی رہا ہوگا اس کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ فاغلظ له، لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے مطالبہ کرنے میں، تقاضا کرنے میں اس نے سختی کا معاملہ کیا اور بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ فہم بھی اصحابہ، یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے سوچا کہ اس کو سبق سکھائیں۔ فہم بھی اصحابہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی جانے دو، اس کو کچھ مت کہو کیونکہ اس کو کچھ کہنے کا حق ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا رہا ہو تو اس کو حق ہے کچھ کہنے کا، تو کہہ رہا ہے تو اس کو جانے دو، اس کو کچھ کہو مت۔ ثم قال اعطوه سنا مثل سنه، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے جو اونٹنی آپ نے اس سے لی تھی کا اسی جیسی اونٹنی اس کو دے دو، جتنی عمر کی اونٹنی تھی۔ اونٹنی یا اونٹ جب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس پر سواری کی جا سکے، تقریباً 4-5 سال کے جب ہو جاتا ہے تب سواری قابل ہوتی ہے، تو اس میں چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے، 2 سال کے 1 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس عمر کی اونٹنی یا اونٹ آپ نے اس سے لیا تھا کہ اسی کی عمر کی اونٹنی یا اونٹ اس کو دے دو۔ قالوا یا رسول اللہ لا نجد الا امثل من سنه، تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس اس کی عمر کی اونٹنی تو نہیں ہے لیکن اس سے اچھی، اس سے عمدہ ہے، اس سے زیادہ عمر والی اونٹنی ہے۔ قال اعطوه، آپ نے فرمایا اسی کی دے دو، اسی کی دے دو، اس سے اچھا مال ہے۔ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، اس لیے کہ تمہیں بہتر شخص وہ ہے جو جب حق کو ادا کرے تو اچھی طریقے سے ادا کرے۔ لیا تھا معمولی اور دے رہے ہیں عمدہ، تو آپ کا عمل یہ امت کو ایک پیغام ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے کرو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اسلام تجارت کے ذریعے سے بھی پھیلا ہے۔ مالابار کا علاقہ جس کو آج ہم کیرلا کے نام سے جانتے ہیں، عرب سے تاجر آتے تھے تو ان کا جہاز وہیں پر رکتا تھا کیرلا کے علاقے میں۔ اس زمانے کی شاید مسجد بھی وہاں پر ہوگی اب تک کیرلا کے اندر۔ تو زمانہ نبوت سے پہلے سے وہاں سے عربوں کی آمد تھی، صحابہ کا بھی وہاں پر آنا ہوا تھا، تجارت کے ذریعے سے وہاں اسلام پھیلا۔ اسی طریقے سے وہ پٹی جس میں انڈونیشیا، ملیشیا، یہاں پر اسلام پھیلا ہے، تجارت کے ذریعے سے پھیلا۔ صحابہ کرام نے تجارت کی، ان کا مقصد مال کمانا نہیں تھا،
ان کا مقصد تجارت کے راستے سے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا تھا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا تھا۔ چنانچہ مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں ایک واقعہ سنایا کہ عرب کے مسلمان تاجروں کی ایک جماعت تجارت کے لیے جب وہ سوداگری کرنے کے لیے انڈونیشیا یا ملیشیا پہنچے، تو جانے کے بعد وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے، راجا، اس سے ملاقات کی کہ ہم لوگ برابر آتے رہتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، اور اب ہمارا آنا ہوا ہے آپ کے ملک کے اندر، ہم تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ اجازت لے کر پھر تجارت کریں۔ تو بادشاہ نے کہا، جو راجا تھا، کہ اس وقت ہمارے ملک کا حال بہت خراب ہے، ہمارے یہاں قحط سالی کا ماحول ہے، تم کو نفع نہیں ملے گا تجارت میں، تم اپنی تجارت کہیں اور کر لو۔ تو جو لوگ گئے تھے اس بادشاہ کے پاس، وہ اپنے لوگوں میں جب آئے تو انہوں نے اس کی بات نقل کی کہ بادشاہ نے ایسا ایسے کہا ہے۔ تو ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تاجر نے کہا کہ میرے پاس جتنا مال جو میں لے کر کے آیا ہوں، جتنا غلہ میں لے کر کے آیا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے میں یہاں کے لوگوں پر مفت تقسیم کر دوں گا، مجھے اللہ بہت دے گا۔ جب انہوں نے یہ ہمت کی پیشکش کی تو اوروں کو بھی ہمت ہوئی، اور لوگوں نے بھی پیشکش کی، ٹھیک ہے ہم بھی یہاں کے لوگوں پر تقسیم کر دیں گے، زندگی بہت پڑی، اللہ بہت دے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اب تجارت بندوں سے نہیں اللہ سے کریں گے، اور یہاں کے جو لوگ ضرورت مند ہیں سب پر خرچ کر دیں گے۔ چنانچہ اب یہ لوگ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم تجارت یہی کریں گے، لیکن تجارت ہم بندوں سے نہیں کریں گے، اپنے اللہ سے کریں گے، ہمیں اللہ بہت دے گا، کم سے کم 10 گنا دے گا۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنا غلہ ہم لے کر کے آئے ہیں یہاں کے لوگوں کے اوپر جو ضرورت مند ہیں ہم مفت تقسیم کر دیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسے مواقع پر جو بنیا ہوتے ہیں، بنیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک کا چال لینے کی کوشش کرتے ہیں، کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شارٹیج ہے مال کی تو خوب اس کا دام بڑھا کر اس کو بیچو تاکہ خوب نفع حاصل ہو۔ لیکن یہ لوگ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں؟ بجائے زیادہ نفع کرنے کے یہ مفت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ تم لوگ یہیں رہو، یہیں رکو۔ وہ اندر گیا محل کے اندر اور غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر کے آیا کہ پہلے مجھے مسلمان بناؤ۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان مسلمانوں کی کارگزاری سنائی، پوری قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے تجارت۔ تو تجارت کا مقصد صرف مال کمانا نہ ہو، وہ تو ہمیں ویسے بھی حاصل ہوگا۔ نیت کو اپنی صحیح کریں۔ نیت المومن خیر من عملہ، ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت یہ کریں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے دست نگر ہیں، ہماری بیوی، ہمارے چھوٹے بچے، ہمارے بوڑھے والدین، ہمارے نادار رشتہ دار، اسی طریقے سے جو خیر کے مواقع ہیں، مدارس، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں میں خرچ کرنا۔ تو جتنے بھی مواقعات ہیں خرچ کرنے کے، جب تک میرے پاس مال نہیں ہوگا تو میں خرچ کہاں سے کروں گا؟ اس لیے میں کما رہا ہوں کہ اپنی ضرورت، اپنے اہل و عیال کی ضرورت میں خرچ کرنے کے علاوہ جو دین کے اور خیر کے جو کام ہوں گے، مواقع ہوں گے، وہاں بھی خرچ کروں گا۔ نیت اونچی رکھیں۔ اور دوسرے جب تجارت کریں تو اس میں طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ بولیں، اس میں وعدہ خلافی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے اور وقت پر وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے آدمی کو کچھ نفع کم ہو سکتا ہے، دنیا میں وقتی تو اس سے نفع کم ہوگا، اللہ برکتیں دیں گے، اللہ برکتیں دیں گے، لیکن ہماری آخرت بن جائے گی۔ تو دنیا میں تجارت کے ذریعے سے ہی اسلام پھیلا ہے۔ تجارت سے مقصد اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، یہ ہے اسلامی تجارت۔ ایک روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل یداین الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا، خرید و فروخت کا معاملہ لوگوں سے کیا کرتا تھا۔ وکان یقول لفتاہ، اس نے اپنے کارندوں سے کہہ رکھا تھا کہ اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے، یعنی یا کہ تم جب ایسے آدمی کے پاس جاؤ
اپنے مال کا تقاضا کرنے کے لیے جو تنگ دست ہے، جو غریب ہے، مفلوق الحال ہے، اس کے پاس تمہارا حق ادا کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، جب تم ایسے آدمی کے پاس جاؤ فتجاوز عنہ، تو تم اس سے درگزر کرو، اسے معاف کر دو. یعنی تمہارا بقایا اس سے چاہیے، لیکن اس کے پاس اس وقت دینے کو کچھ بھی نہیں، پھوٹی کوڑی نہیں، تو تم اسے معاف کر دیا کرو. اس نے اپنے کارندوں کو یہ کہہ رکھا تھا لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر کا معاملہ فرمائے. ابھی آپ نے سنا اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، معاف کر دینا، درگزر کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہو کر، راضی ہو کر ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرمائے، عفو کا معاملہ فرمائے. فلقی اللہ، چنانچہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اللہ کا سامنا ہوا، اللہ کے پاس گیا، فتجاوز عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر دیا. تھوڑا سا اس نے دنیا کا نقصان گوارا کیا، برداشت کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور راستے اسے زیادہ دیں گے، لیکن اس پر کیا ملا کہ اللہ نے اسے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اور کیا چاہیے. ایک روایت نے فرمایا ہو سوا رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد لہ من الخیر شیء، کہ تم سے پہلی امتوں میں سے، گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا جب حساب کتاب ہوا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی. فلم یوجد لہ من الخیر شیء، اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی. الا انہ کان یخالط الناس، ہاں یہ بات ضرور تھی کہ اس کا لوگوں سے لین دین کا معاملہ تھا. وکان مؤسرا، اور یہ شخص خوشحال تھا. جس کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوا حساب کتاب کا، یہ خود خوشحال تھا. اللہ نے اس کو مالی وسعت دے رکھی تھی، لیکن یہ تاجر تھا اور اس کا لوگوں سے لین دین کا، خرید فروخت کا معاملہ تھا. فکان یأمر غلمانہ ان یتجاوزوا عن المعسر، اس نے اپنے کارندوں کو، اپنے غلاموں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا بقایا دار آئے جو تنگ دست ہو، مفلوق الحال ہو، تو تم اس سے درگزر کرنا، اس کو معاف کر دینا. قال اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال اللہ احق بذالک منہ تجاوزوا عنہ، نحن احق بذالک منہ تجاوزوا عنہ، کہ جب یہ بندہ محتاج ہو کر کے درگزر کا معاملہ کرتا ہے، معاف کرنے کا معاملہ کرتا ہے، تو ہم تو بے نیاز ہیں، ہماری ذات تو غنی ہو بے نیاز ہے، تو ہم زیادہ حقدار اس بات کے ہیں کہ اپنے بندے سے ہم درگزر کا معاملہ کریں. تو بندے کی طرف سے تھوڑی سی قربانی دی گئی، لیکن کتنا بڑا اس کے اوپر اجر مرتب ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ نے ہمیں تاجر بنایا ہے، تجارت کا پیشہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم اس تجارت کے ذریعے سے بہت کچھ اپنی آخرت کو کما سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو نیت ہماری صحیح ہو. نیت صحیح کرنے کی بنیاد پر عبادت بنا کرتی ہے، ورنہ عبادت بھی اگر نیت نہ ہو ہماری تو عبادت نہیں بنتی. ایک آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، روزہ دار کی طرح سے بھوکا پیاسا رہے، لیکن روزے کی نیت نہ ہو، یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. جب تک نیت نہیں کرے گا وہ روزہ ہوگا ہی نہیں. عربی کے اندر جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، صوم کسے کہتے ہیں، کا مفطرات ثلاثہ سے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رکے رہنا، اب یہ روزہ بنے گا. وضو کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی باہر سے گھر آتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے اور سر پر تر ہاتھ بھی پھیر لیتا ہے. وضو کا سارا عمل کیا، وضو کی نیت نہیں ہے، وضو کا ثواب نہیں ملے گا. جو احادیث کے اندر وضو کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اجر مرتب نہیں ہوگا. لیکن بہت سارے ایسے مباح کام ہیں، دنیاوی کام ہیں، اگر آدمی حسن نیت کے ساتھ کرے، اس کی نیت صحیح ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرے، تو وہ اپنی دنیا کام ہونے کے باوجود وہ عبادت بن جاتا ہے.
چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنے گھر والی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے اس پر اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اس پر صدقہ کا ثواب سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ غلط جگہ پر اپنی شہوت کو پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کہ بے شک ہوتا۔ کہ اگر صحیح جگہ پوری کر رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اپنی بیوی کے منہ میں آدمی محبت سے لقمہ ڈالتا ہے کہ اللہ نے اس بندو کو میرے ساتھ جوڑ دیا، اس کی دلجوئی کرنا میری ذمہ داری ہے، تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی دلجوئی کے لیے اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے محبت سے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسن نیت ہے۔ حسن نیت کے ساتھ اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے۔ تو ایک تو اپنی نیت کو صحیح کرنا اور دوسرے طریقہ کار کو صحیح کرنا۔ کسی کا ناجائز ایک پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اس میں ایک روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من اشترى ثوبا بعشرة دراہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں، 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا، وفیہ درہم حرام، اس میں 1 درہم مال حرام کا ہے۔ 10 روپے کا کوئی سامان کپڑا خریدا، اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے۔ لم يقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز قبول نہیں کرے۔ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ 10 درہم میں کپڑا ہے، اس میں 1 درہم یعنی 10% حرام کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ، اس کے بعد دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی، وقال سمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ یقولہ، کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں میں نہ سنی ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو اگر ناجائز طریقے پر کسی کا پیسہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے زبردستی اس کو کاٹ لیا، تو وقتی طور سے مال میں ہمارا اضافہ ہو گیا، لیکن آخرت تمہاری برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کہنے سننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو ہم کیش کرائیں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی آخرت بنائیں۔ دنیا اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دی۔ مالدار اپنے مال کے ذریعے بہت کچھ کما سکتا ہے۔ ایک موقع پر غربائے صحابہ کرام جو عام طور پر مہاجرین ہوتے تھے، انصار کے تو بعد ہوا کرتے تھے، یہ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ اپنے مال کے ذریعے سے آخرت کے اجر و ثواب کما رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، صدقات و خیرات میں خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو جہاں بھی موقع آتا ہے خرچ کرنے کا وہاں وہ خرچ کرے، کیونکہ اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے تو ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں۔ ان کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ آخرت کے درجات کو حاصل کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا مگر وہی شخص جو وہی عمل کرے تم کرو گے۔ کہ ضرور یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ۔ خوش ہو گئے، کیونکہ مقصد مال نہیں تھا، مقصد آخرت کے درجات کو حاصل کرنا تھا، چاہے وہ ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ اب فرض نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ان کو تو پتہ تھا۔ اب جو مالدار صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اب وہ سن گن لینے لگے، تو پتہ چلا کہ یہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اب وہ بھی شروع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پھر پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ وہ تو ہمارے وہ مالدار بھائی بھی انہوں نے شروع کر دیا، یعنی وہ تو پہلے ہی سے آگے تھے، ہم نے اس عمل کے ذریعے سے سوچا کہ ہم آگے ہو جائیں، وہ اس کو بھی کرنے لگے تو وہ اور آگے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کو بھی دنیا ملی تھی، اس سے انہیں اپنی آخرت بنائی تھی، اپنی آخرت کو کمایا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دنیا ہمیں ملی ہوئی ہے، جو تجارت کا موقع ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں اس کا ہم دھیان کریں کہ ہماری ذات سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، اللہ کوئی حکم نہ ٹوٹے، اور اتنا مشغول نہ ہو کہ دوسرے فرائض قربان ہو جائیں۔ دوسرے فرائض کو ادا کرنے کے بعد طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ رزق حلال کا کمانا یہ فریضہ تو ہے، لیکن دوسرے فرائض کے بعد اس کا نمبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم متاقل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم ليل وأشرق للنهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام وآله وثبتني به حتى ألقاك اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا عنك اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا لكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوب المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأهلك أموالهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر
وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا